مطلب تو خود اتنا اچھا بن، لوگ بولیں بندہ سخی ہے. ایسا نہیں بچہ پیدا ہوا اور نام رکھ دیا سخی حسن اور بڑا ہوا تو کنجوس، نام رکھ دیا شیر علی اور بندہ چوہے سے ڈرے. تو نام رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا نا. نام رکھنے سے مسلمان بڑے نام رکھتے ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن عبدیت ذرہ برابر نظر ہی نہیں آتی. تو نام رکھنے سے کوئی عبد نہیں بنتا، نام رکھنے سے کوئی غلام حسین نہیں بنتا. تو نام مثلا اپنا حسین رکھ لے، لیکن صفت غلامی والی پیدا کر کہ حسین تجھے بلائیں کہ یہ غلام حسین ہے. اصل صفت ہے، صفت اظہر ہوتی ہے نام سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. لوگ نام سے کم پہچانے جاتے ہیں، صفت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. اب یہ ایک بری عادت بھی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا، ایک دوسرے کو لقب برے نہ دیا کرو. قرآن کیا مطلب بعض لوگ بولتے ہو موٹے صاحب ادھر آ جاؤ، بری بات ہے. نام رکھتے ہیں، کسی بیچارے کا رنگ کالا ہے، کالو ادھر آ جاؤ، یہ بری بات ہے. اللہ کہتے ہیں نام سے، کوئی لمبا ہے تو لمبو ادھر آ جاؤ، بری بات ہے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ منع کرتا ہے کسی بندے میں کوئی ظاہری عیب ہے تم اس کو اس نام سے پکار دو، خدا اس سے راضی نہیں ہوتا. مومن جب بھی پکارتا ہے اچھے لقب سے پکارتا ہے. یہ کہاں سے سیکھو گے؟ حدیث کے ساتھ سے سیکھو گے. سیدہ بچوں کو کیسے بلاتی ہے؟ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین. بیویاں شوہروں کو بلائیں نام سے نہ پکارا کریں، اچھے لقب سے پکارا کریں. باپ بیٹے کو بلائے نام سے نہ پکارے. کسی نے کہا مولانا میرا بیٹا بڑا کنجوس ہے. بچے بچپن میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں. ایک بچہ اس کے پاس 2 ٹافیاں ہیں، اگلا بچہ لیتا ہے کہتا ہے لے لو. دوسرے بچے کے پاس ڈبہ ہوتا ہے ٹافی کا، مر جاتا ہے 1 ٹافی نہیں دیتا. بچپن سے اس کے اندر مثلاً کنجوسی ہے. اب آئی ہے تو یا ماں سے آئی ہے یا باپ سے آئی ہے. پیدائشی تو بچہ بھی کنجوس نہیں ہوتا، وہ جینیٹکلی تیرے ہی جراثیم ہے اس کے اندر. اب ان جراثیم کو نکالنا کس طرح نکالنا ہے؟ کہ مولانا کس طرح بچے کو سخی بناؤں؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے. میں نے کہا اسے کیا بولتے ہو؟ کہ دن رات ہم اسے یہی بولتے ہیں تو بڑا کنجوس ہے، تو بڑا. میں نے کہا غلط کر رہے ہو، تو بول دے تو بڑا سخی ہے. میں نے کہا اس کا لقب ہی سخی رکھو. کہ مولانا وہ کیسے؟ کہ جب کوئی مہمان آئے نا، بچہ بیٹھا ہو تو آپ بول دو میرے اس بیٹے میں بڑی اچھی کوالٹی ہے، بڑا سخی بیٹا ہے میرا. وہ بھی اندر سے شرمائے گا کہ بابا سخی بول رہے ہیں، وہ تجھے دکھانے کے لیے سخی بھی بن جائے گا. اسی طرح بیوی شوہر کے تعلقات بھی اسی طرح ہیں. جب تو اچھے لقب سے اپنے شوہر کو بلاتی ہے، وہ لقب سن سن کے ویسا بن جاتا ہے. جب اچھے لقب سے شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے، مثلا کہا مولانا میری بیوی بڑی بدتمیزی کرتی. میں نے کہا جب مہمان آئے نا تو بولو بھائی سب کی بیویاں ہیں لیکن میری بیوی جیسا اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹی تعریف کرتے رہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں جھوٹ جائز ہے. اصلاح کی نیت سے اس کی تعریف کرو، اس کو موٹیویٹ کرو تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. بات نکلی ہے تو ایک واقعہ یاد آ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی عجیب ہے فطرت اسلام. یہ علم کون دے گا تجھے؟ محمد اور آل محمد دیں گے نا. آیت اللہ العظمہ شاہ آبادی، اب ظاہر ہر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. وہ بتاتے ہمارے والد کہتے جب غصے میں آتے تھے تو اب ظاہر آدمی غصے میں آتا ہے تو 1-2 برے جملے بھی بول دیتا ہے. کہتے لیکن وہ غصے میں بھی آتے تھے تو برے جملے ہمیں نہیں، اپنی انہوں نے کوئی نئی اصطلاحیں بنائی ہوئی تھی، ان ناموں سے ہمیں پکارتے تھے تاکہ غصہ بھی ان کا کیا ہو جائے؟ اتر جائے. سندھ میں ایک وڈیرا تھا، بے انتہا کنجوس. گاؤں میں کسی آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اب اس نے کہا کہ بیوی کے لیے تیسرا کروانا ہے اور ظاہر ہے پورے گاؤں کو دعوت دینی ہے اور سارا گاؤں آئے اور کھانا کھائے تو دیگیں اتریں. کم از کم ایک بچھڑا تو چاہیے بھینس کا، یا ایک بھینس ہو جس کو ذبح کروں. گاؤں میں 200 300 400 لوگ ہیں تاکہ سب کھا لیں. اب بیچارہ اداس بیٹھا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب تھا. کروں تو کیا کروں؟
تیسرا آنے والا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ ایک میراثی گزرا، میراثی بڑے تیز ہوتے ہیں مانگنے میں، بات کرنے میں، ہاں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مزدور صاحب آپ پریشان کیوں؟ اس نے کہا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور تیسرا کروانا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، بچڑا کہاں سے لوں، گائے کہاں سے لوں؟ اس نے کہا گھبراتے کیوں، یہ وڈیرا جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اس زمین پہ اتنے بچڑے اتنی بکریاں کھڑی ہیں، جا کے بول دے ایک بچڑا تجھے دے دے۔ تو اس نے کہا وہ اتنا کنجوس، وہ اپنا بال بھی کسی کو نہ دے، اور تو بچڑے کی بات کر رہا ہے، کہ سارے گاؤں کو پتہ ہے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ تجھے مانگنا نہیں آتا، میں میراثی ہوں، تجھے بتاتا ہوں مانگا کیسے جاتا ہے۔ مانگنے کے لیے بندے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہنر چاہیے۔ 100 لوگ جاتے ہیں امام حسین کے پاس، کچھ کو 7 معجزے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولا کی اس کے ساتھ کوئی خاص دوستی ہے، کوئی بندے خاص طریقے سے مانگتے ہیں۔ قراتی کہتے ہیں میں امام رضا کے پاس گیا، میں نے ایک جملہ بولا جس سے مجھے یہ لگا کہ امام رضا مجھے عطا کر دیں گے، اور عطا کر دیا انہوں نے۔ تو آپ کے پاس مانگنے کا ہنر ہے کہ نہیں ہے، کہ خدا سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ پھر کیوں معصومی فرماتے ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتے؟ اللہ بھی دیکھتا ہے نا کہ مانگنے والا ایسے فارملٹی کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ سے اللہ اکبر چلا گیا۔ اب فارملٹی کی دعا یاد کی ہوئی ہے، اب یہ نہیں پتا دنیا کیا ہے، حسنات کیا ہیں، اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ جذبہ بھی اندر ہے کہ نہیں، عمل بھی اندر ہے کہ نہیں، محنت بھی ہے کہ نہیں، بس مانگے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ اللہم کل ولی کر حجت وسن پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس زبان چل رہی ہوتی ہے، دماغ کو پتہ نہیں ہوتا میں جو لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو میراثی نے کہا چلو میں تجھے بتاتا ہوں کیسے مانگا جاتا ہے، لے گیا اس کو۔ اب وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، وڈیروں کے پتہ ہے مچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور زمینوں پہ کھڑا تھا، دھوتی پہنی ہوئی تھی اور دیکھ رہا تھا اپنی زمینوں کو۔ تو اس نے دور سے بلند آواز سے اس مزدور کو لے گیا، اسے کہنے لگا تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا۔ اب جب آپ کی کہیں تعریف ہو نا آپ کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں، برائی اور تعریف کہیں بھی ہو نا، آپ بزی بھی ہوتے ہیں نا آفس میں، کان آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تعریف ہو رہی ہے۔ خواتین کے اس میں کان بڑے تیز ہوتے ہیں، کہیں پہ کسی کی برائی ہو رہی ہو فوراً اچھا کیا ہوا، دور سے پوچھتی ہے کیا ہوا۔ تو غیبت سننے کی جو ہمیں عادت ہے، یہ فطرت انسان ہے، تعریف ہو اچھائی یا برائی فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا۔ اب وڈیرا سن رہے ہیں، کہا اچھا کہاں؟ فلاں گاؤں میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اس نے اتنے غریبوں کو گھر بنا کے دیے تھے۔ پھر کہنے لگا دادا تو اپنی جگہ، لیکن اس کا جو والد تھا، بابا تھا، وہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخی تھا۔ اچھا میرے باپ کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کہ وہ کیا ہوا تھا؟ کہ بس ہمارے یہاں مسئلہ ہوا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، زمین پھنس گئی تھی، اس کے والد نے اتنی فلاں کی مدد کی۔ اب سارا جھوٹ ہی بول رہا تھا، اسے بھی پتا تھا میرا دادا کنجوس تھا، میرا باپ بھی کنجوس ہے۔ اور اس نے کہا بھائی یہ جو وڈیرا ہے نا، اس نے دادا اور بابا سے بھی زیادہ سخاوت ہے، تجھے نہیں پتا یہ کتنا سخی ہے، جب بھی کوئی اس کے پاس جاتا ہے مجال ہے یا کسی کو واپس کر دے۔ اتنے میں یہ آ کے وڈیرے کے قریب کھڑا ہو گیا، سلام کیا، دعا لی۔ ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ وڈیرا صاحب یہ بیچارہ غریب آدمی پریشان ہے، بیوی اس کی مر گئی ہے۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس گاؤں میں اس وڈیرے جتنا سخی آدمی ہے، اس گاؤں کے بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اب وہ کیا بولے میں سخی نہیں ہوں؟ وہ کیا بولے میرا دادا سخی نہیں ہے؟ یہ سیاستدانوں کے پیچھے جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح تو مال نکالتے ہیں، جھوٹ بول بول کے مالک کی جیب خالی کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے؟ اس نے نہیں بادشاہ کچھ نہیں وڈیرے صاحب، ایک بچڑے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بس ایک بچڑا؟ چلو یہ بچڑا کھڑا ہے، لے کر چلے جاؤ۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کسی جھوٹے کو بھی جھوٹی تعریف میں سخی کہو، وہ سچ مچ سخی بن جاتا ہے، خدا تو ہے ہی سخی، وہ تو ہے ہی کریم۔ کتنا نادان انسان ہے جو سخی کو سخی نہیں بولتا، جو رحیم کو رحیم نہیں بولتا۔ تو یہ نیچر انسان ہے، تبھی فرمایا ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر مانگے۔